بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکہ مکرمہ میں واقع مسجد جن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسجد جن اس جگہ پر قائم کی گئی ہے جہاں پر فجر کی نماز میں نصیبین سے آئے ہوئے جنوں کے ایک گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ جنوں کے ایک گروہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس جگہ پر یہ مسجد بنا دی گئی ہے یادگار کے طور پر۔ یہ دیکھیں، یہ مسجد جنت المعلیٰ سے سامنے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ مسجد جن ہے۔ یہاں سے یہ اس کے سامنے جو ہے وہ جنت المعلیٰ ہے۔ ابھی ہم آپ کو جنت المعلیٰ لے کے جائیں گے اور یہ مسجد جن یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ بہت بڑی مسجد ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا ایک مینار ہے۔ یہ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک مینار والی مسجد ہے۔ یہ دیکھیں، ایک مینار دور سے ہی نظر آتا ہے۔ یہ مسجد جنت المعلیٰ کے قریب واقع ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت سن کر یہاں جنات مسلمان ہوئے تھے۔ کیا ہوئے تھے؟ قرآن پاک کی جو آیت سورۃ الجن وہ اسی پر ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وانہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا وانا ظننا ان لن نعجز اللہ فی الارض ولن نعجزہ ہربا۔ پورا واقعہ اس کا یہ ہے، سورہ جن میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ نصیبین ایک جگہ ہے۔ نصیبین جو ہے یہ شام اور ترکی، پہلے یہ شام کی سرحد پر ایک جگہ تھی نصیبین، اور اس وقت یہ جگہ ترکی میں واقع ہے نصیبین۔ ابھی 2 ماہ قبل جب میں ترکی کے سفر پر تھا تو ہمارا نصیبین پر جانا ہوا تھا، اور تمام لوگوں نے اور کئی مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ نصیبین یہ وہی جگہ ہے جہاں کے جنوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی تھی اور اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے تھے۔ وہ جگہ اس وقت نصیبین کی جو جگہ ہے وہ ترکی میں واقع ہے، اور آپ کا کبھی ترکی جانا ہو تو ضرور نصیبین جائیے گا۔ نصیبین کے جن گھومتے گھماتے ہوئے مکہ مکرمہ آئے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو جنوں کے ایک گروہ نے جب تلاوت سنی تو وہ ٹھہر گئے اور سننے لگ گئے۔ سننے کے بعد جنوں کا وہ گروہ مشرف اسلام ہو گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی، اور پھر وہ گروہ یہاں سے چلے گیا اپنے علاقے میں۔ قرآن پاک میں آتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس طرح انسان اپنی عبادت کرتے ہیں اسی طرح جنات بھی عبادت کرتے ہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دست مبارک پر مسلمان ہو رہے تھے، انسان مشرف اسلام ہو رہے تھے، اسی طرح جنوں کے گروہ بھی مشرف اسلام ہو رہے تھے۔ نصیبین کے جن کا مشہور واقعہ جو پیش آیا، جنہوں نے فجر کی نماز میں تلاوت سنی تھی اور تلاوت سے متاثر ہو کر انہوں نے کہا تھا کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ رب کائنات کا ہی ہو سکتا ہے جو سب سے بڑی ہستی ہے، اور پھر وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی تھی۔ تو مکہ مکرمہ میں یہ مسجد حرام سے تھوڑے ہی فاصلے پر واقع ہے۔ جب مسجد حرام سے آپ صفا مروہ کی طرف نکلیں تو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ نظر آئے گی۔ مکتبۃ المکرمہ بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی جبل ابو قبیس نظر آئے گا، اور جبل ابو قبیس سے آپ آئیں گے کہ وہ نظر آئے گا ایک پہاڑ کے پیچھے کی طرف آئیں تو جنت المعلیٰ ہے، اور جنت المعلیٰ کے بالکل سامنے
یہ مسجد جن ہے، یہ اس کے ساتھ ساتھ بڑے ٹاور خوبصورت بنے ہوئے ہیں، یہ بھی ٹاور بنا ہوا ہے، لیکن بیچ میں یہ ایک مینار والی مسجد ہے۔ یہ مشہور پورے مکہ میں ایک مینار والی مسجد یہ مسجد جن ہی ہے، اس کی یہ علامت ہے۔ جتنے زائرین ہیں جو بھی یہاں پر حج عمرے کے لیے آتا ہے اور بیچ میں وقت نکال کے مقدس مقامات پر جاتے ہیں تو وہ مسجد جن بھی آتے ہیں۔ یہ دیکھیں ایک گروہ آیا ہوا ہے، یہ انڈیا کا گروہ ہے، غالباً انڈیا کے مسلمان ہیں، اور یہ یہاں پر مسجد جن بھی آئے ہیں۔ یہ مسجد کے جن کو آپ ایک دوسرے انداز سے دیکھیں، یہ دیکھیں یہ مینار ہے اس کا اور پیچھے بلڈنگ ہے۔ یہ مسجد بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے، چھوٹی سی ہے، ادھر بھی روڈ ہے۔ یہ دیکھیں یہ پیچھے آپ کو مکہ ٹاور بھی نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں یہ مکہ ٹاور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد حرام سے یہ بالکل قریب ہی ہے، سیدھے فاصلے پر ہے۔ یہ روڈ بنا ہوا ہے، یہ روڈ ہے، یہ روڈ ہے، ادھر دیکھیں اس طرف بھی روڈ ہے، اور دو روڈوں کے درمیان میں یہ جگہ بنائی، یہ چونکہ جگہ تھی تو وہاں پر یہ مسجد جن بنا دی گئی ہے۔ لوگ یہاں پر آتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھو یہ آدمی آئے ہوئے ہیں مسجد جن کا، مسلمان آئے ہوئے ہیں مسجد جن کو دیکھنے کے لیے۔ یہاں پر خواتین کے لیے، مردوں کے لیے الگ الگ نماز پڑھنے کی جگہ ہے اور پوری سہولت ہے کہ آپ نماز پڑھیں، آرام کریں۔ یہ دیکھیں یہ بھی ایک روڈ ہے، یہ دیکھیں اس طرف، اور یہ سامنے یہ مسجد ہے اور بیچ میں مسجد ہے، دونوں طرف روڈ ہے، سامنے ایک بڑا روڈ ہے، یہ دیکھیں سامنے سے یوں ہے، اور اس روڈ پر سامنے مکہ ٹاور ہے اور اس کے ساتھ مسجد حرام ہے، بیت اللہ شریف ہے، اور یہاں سے جب اس روڈ پہ جائیں گے تو جنت المعلیٰ ہے۔ بیچ میں یہ ایک مینار والی مسجد ہے۔ یہ ایک مینار اللہ کی توحید پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ کی ذات باقی ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال، ہر چیز کو فنا ہے، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ یہ اس مینار کا یہی ایک پیغام ہے، توحید کا پیغام دے رہی ہے۔ آپ جب بھی یہاں پر عمرے یا حج کے لیے تشریف لائیں تو مسجد جن میں ضرور آئیں۔ یہ ہے مسجد جن، ایک مینار والی مسجد جن۔ انور غازی کو مکہ مکرمہ میں واقع مسجد جن سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔